والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے بزرگوں اور عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات کو ایک بڑی نعمت دی ہے۔ وہ نعمت بڑی ہے، یعنی وہ علم کی نعمت آپ کو دے رکھی ہے، اور یہ دو نعمتیں بڑی ہیں اللہ کی طرف سے، ایک ایمان اور ایک علم۔ ان دو نعمتوں کو علماء بڑی بتاتے ہیں۔ ایمان کی نعمت یعنی اللہ سے تعلق، ایمان کا مطلب یہ ہے اللہ سے تعلق صحیح عقیدے کے ساتھ، پھر اس ایمان کے تقاضے کو سمجھنے کے لیے اللہ نے علم اتارا ہے، کیونکہ ہر تعلق کے تقاضے ہوتے ہیں۔ ہمارا تعلق اپنے کاروبار سے ہے تو کاروبار کے تقاضے ہوں گے، ہمارا تعلق بیوی بچوں سے ہے تو بیوی بچوں کے تقاضے ہوں گے۔ غرض یہ کہ ہر تعلق کے تقاضے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے ہمارا تعلق ہے، اور وہ تعلق عبدیت کا ہے، بندگی کا ہے، کہ اس نے ہم کو بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور کوئی تعلق اللہ کا کسی سے نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، بلکہ بندگی سے تعلق ہے، عبادت سے تعلق ہے، جناتوں کو بھی اور انسانوں کو بھی، فرشتوں کو بھی، کہ یہ ساری مخلوق جو ہے وہ عبادت کرتی ہے اور عبادت کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ تو ہمارا ایک تعلق اللہ سے ہے، اس کا نام ہے ایمان، اور یہ بڑی نعمت ہے۔ اور ایمان کے تقاضے پورے کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اطاعت کو واجب کیا ہے، اور اطاعت صحیح ہوتی ہے علم سے۔ اطاعت جو صحیح ہوگی وہ علم سے صحیح ہوگی۔ رسول کا تقاضا اطاعت کا ہوتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جب کبھی ہم نے کوئی رسول بھیجا ہے زمین پر تو وہ اسی وجہ سے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کے اطاعت کی طرف ان کو بلاوے۔ جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ رسالت کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے ایک علم دیتا ہے، اس علم کی غرض و غایت اللہ کی اطاعت ہے۔ اور رسول کا آنا زمینوں پر وہ اللہ کی اطاعت کو زندہ کرانے کے لیے ہے، کہ اللہ کی اطاعت، پھر اللہ جن جن کی اطاعت کرے اس کے اطاعت۔ اطاعت میں شرکت ہے، عبادت میں شرکت نہیں ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو اطاعت اللہ کی بھی ہوتی ہے، اطاعت رسول کی بھی ہوتی ہے، اطاعت اپنے بڑوں کی بھی ہوتی ہے، لیکن عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ جی ہاں، دین جو ہے میرے بھائیوں، یہ سارا کا سارا اطاعت کا نام ہے، کہ زندگیوں میں اطاعت آ جائے۔ جی ہاں، یہ اصل ہے۔ اطاعت کے دو اثرات ہوتے ہیں۔ ایک اثر اطاعت کا یہ ہوتا ہے کہ اطاعت کی وجہ سے رحمت آتی ہے اللہ کی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو جائے۔ تو اطاعت کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ رحمتیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ دوسرا کہ اطاعت کی وجہ سے ہدایت آتی ہے، صحیح رہبری ملتی ہے، وہ اطاعت کی وجہ سے ملتی ہے، معصیت کی وجہ سے نہیں ملتی۔ ہاں، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، یہ کہا کہ اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو تم کو رسول والی ہدایت مل جائے گی۔ تو اطاعت کی وجہ سے رحمت بھی آتی ہے، اطاعت کی وجہ سے ہدایت بھی آتی ہے، وہ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہدایت بھی چاہیے، رحمت بھی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے رسولوں کو بھیجا ہے۔ انبیاء کرام کی دعوت میں یہ چیزیں، جی ہاں، کہ ہدایت بھی ہو جاوے، رحمت بھی ہو جاوے، کہ ہدایت کی وجہ سے جو ہے وہ آخرت آسان ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر ہدایت نہیں ہے تو آخرت مشکل ہے۔ اس لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی راہ جمانے کے لیے اور ہدایت کی راہ قائم کرنے کے لیے رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا ہے۔ پھر حکم دیا ہے، کیا حکم دیا ہے؟ کہ رسول کا اتباع کرو، اور رسول کو حکم دیا ہے وحی کا اتباع کرو۔ جی ہاں، تو ہماری زندگی میرے دوستو اصل جو ہے وہ اتباع کے لیے ہے۔ رسول کا اتباع کریں گے اور رسول وحی کا اتباع کرے گا۔ ہاں، کہ اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہے، اور اتباع آخری منزل ہے، اتباع کے آگے کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اتباع کے آگے کچھ نہیں ہے کہ زندگیاں اطاعت کے اوپر آ جاوے۔ اس لیے اس کی دعوت ہے، اس کی تعلیم ہے، اس کی رہبری ہے کہ زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت آ جاوے، اور وہ اطاعت صحیح معنی میں ہو۔ کہ اطاعت صحیح معنی میں کیسے ہوگی؟ کہ جب وہ اطاعت علم کی روشنی میں ہوگی۔ ہمارے 6 نمبروں میں ایک نمبر علم و ذکر ہے، ایک نمبر علم ہے اور اس کے ساتھ ذکر ہے۔ یہ مشہور چیز ہے، کیونکہ اطاعت اس وقت تک صحیح نہیں ہوگی جب تک کہ وہ علم کی روشنی میں نہ ہو۔ جی ہاں، جب اطاعت علم کی روشنی میں ہوگی تو وہ اطاعت صحیح کہی جائے گی۔ اس لیے علم کا سیکھنا ضروری قرار دیا، علم کے فضائل بیان کیے۔ ہاں، اور چاروں شعبے جو معیشت کے 4 شعبے ہیں، تجارت کا شعبہ، زراعت کا شعبہ، حکومت کا شعبہ، مزدوری کا شعبہ، یہ 4 شعبے ہیں دنیا میں گزارے کے لیے۔ اس کو معیشت کے شعبے کہتے ہیں، کہ زندگی گزارنے کے یہ شعبے ہیں۔ حکومتوں کا شعبہ، تجارتوں کا شعبہ، زراعتوں کا شعبہ، مزدوری کا شعبہ، یہ 4 شعبے ہیں۔ جی ہاں، ان چاروں شعبوں کی رہبری کی گئی ہے علم کے ذریعے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا دین دیا ہے کہ آپ کو علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، کہ ہم نے آپ کو وہ باتیں سکھائی ہیں جو آپ نہیں جانتے ہیں، اور اللہ کا فضل آپ کے اوپر بہت ہے کہ آپ کو ایسا علم دیا گیا ہے جو منسوخ بھی نہیں ہوگا اور ممسوخ بھی نہیں ہوگا، مٹے گا بھی نہیں اور منسوخ بھی نہیں ہوگا، بلکہ محفوظ رہے گا، تاکہ جس زمانے میں بھی لوگ رہبری لینا چاہیں اس علم سے، تو وہ علم سے رہبری لے سکیں گے۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اللہ نے، کہ یہ نہ منسوخ ہوگا نہ یہ مٹے گا۔ جی ہاں، اس کی ذمہ داری لی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اتارا ہے یہ ذکر، قرآن ذکر بھی ہے، قرآن علم بھی ہے۔ جی ہاں، کہ ہم نے یہ اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ محفوظ ہے، غیر منسوخ ہے، منسوخ بھی نہیں ہوگا، مٹے گا بھی نہیں۔ یہ ساری ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ جی ہاں، کیوں؟ تاکہ زندگیوں کو اللہ کی اطاعت پر، اللہ کی تابعداری پر ڈالنی ہے، کہ وہ اصل ہے۔ اس لیے دین کا سیکھنا، صحیح سمجھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہا کرتے تھے، ان کا یہ اثر بخاری شریف میں ہے کہ تفقہوا قبل ان تسودوا، تفقہوا قبل ان تسودوا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے
سال والے جب جاتے ہیں میں کہتا ہوں اب تمہارا سال لگ گیا، اب تم جاؤ گے تو لوگ تمہیں ذمہ داریاں دیں گے، آئیے ہماری مسجد کے خطیب بن جائیے، آپ بھی ہمارے مدرسے کے صدر مدرس بن جائیے، ہمارے مدرسے کے مدرس بنو، ہمارے مسجد کے امام بنو، لوگ آپ کو ذمہ داریاں دیں گے۔ یہاں سے جاؤ گے تو فارغ ہو کر کے مدرسے سے یا تبلیغ سے تو لوگ ذمہ داریاں دیں گے۔ قاعدے کی بات ہے، وہ مشہور بات ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے نہیں بات؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں۔ تو حضرت عمر لوگوں سے فرماتے تھے کہ تفقہوا قبل ان تسودوا، کہ اپنے اندر دین کی سمجھ حاصل کر لو اس سے پہلے کہ لوگ تمہیں اپنی ذمہ داریاں سونپیں۔ وہ یہی بات ہے کہ ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے میرے دوستو جس طرح محنت ضروری ہے، علم بھی ضروری ہے۔ جس طرح محنت ضروری ہے کہ محنت سے ایک عمومی فضا بنتی ہے، لیکن عمومی فضا کو کہاں لے جانا ہے؟ کہ عمومی فضاؤں کو علم پر لے جانا ہے یہاں، تاکہ زندگی علم کی روشنی میں گزرے، ورنہ جاہلیت تو پہلے موجود تھی۔ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے کیا چیز تھی؟ کیا چیز تھی؟ جاہلیت۔ لوگوں کی زندگی کی صفت بنی ہوئی تھی، اس لیے ان کو جاہلیت کہتے ہیں، جہالت نہیں کہتے۔ یہ جاہلیت یہ لوگوں کی زندگی کی صفت بنی ہوئی تھی، ماحول کی صفت بنی ہوئی تھی، یہ جاہلیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت سے جاہلیت کو ختم کیا ہے۔ ہاں، جاہلیت کو ختم کیا۔ اب جاہلیت کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ جاہلیت کی وجہ سے لوگ طواف بھی ننگا کرتے تھے۔ جی ہاں، خانہ کعبہ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا میں ایک ہی جگہ ہوتی ہے، دوسری جگہ نہیں ہوتی۔ جی ہاں، دوسری عبادتیں دوسری جگہ ہوتی ہے، ایک ہی جگہ ہوتی ہے، وہ اس کو ننگا کر دیا۔ ہاں، بغیر کپڑے کے طواف کرو۔ تو یہ جہالت کا اثر ہے۔ جب ہماری شریعت آئی تو ہماری شریعت نے کیا کہا؟ الطواف بالبیت صلاۃ، الطواف بالبیت صلاۃ، بیت اللہ کا طواف نماز ہے۔ بیت اللہ کا طواف کیا ہے؟ نماز۔ اب لوگوں نے منطق پڑھی ہے؟ پڑھی ہے نا؟ پڑھی ہے نا؟ کام سمجھو، منطق اس لیے پڑھائی ہے، منطق کے لیے نہیں پڑھائی ہے۔ میں پڑھنے پڑھانے والا آدمی ہوں، میں زیادہ محنتی آدمی نہیں ہوں۔ تو الطواف بالبیت صلاۃ یہ صغرا ہے، اس کے ساتھ کبرا لگاؤ گے تو نتیجہ نکلے گا۔ جی ہاں، کیونکہ آپ اہل علم ہیں اس لیے میں باتیں ایسی کرتا ہوں۔ کیا طواف بالبیت صلاۃ، یہ ہماری شریعت نے کہا ہے کہ بیت اللہ کا طواف نماز ہے، اور نماز بغیر طہارت کے ہوتی نہیں ہے، تو طواف بھی بغیر طہارت کے نہیں ہوگا۔ صغرا کبرا ملاؤ، نتیجہ نکالو۔ جی ہاں، الطواف بالبیت صلاۃ ہماری شریعت نے کہا ہاں کہ نماز کہ بیت اللہ کا طواف جو ہے ننگا نہیں ہوگا، بلکہ وہ پاکی کے ساتھ ہوگا جیسا نماز پاکی کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا جاہلیت کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ایسی ہو گئی تھیں۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، ہاں علم دیا، اور زندگی کے تمام شعبوں کا علم دیا، اور وہ علم علی وجہ الاتم دیا کہ اب اس میں اضافے کی ضرورت نہیں ہوگی زمانہ کے تقاضوں کی وجہ سے۔ جیسے بہت سی چیزیں زمانے کے تقاضوں کی وجہ سے اس میں اضافے ہوتے ہیں، ہاں اس میں اضافے کی ضرورت نہیں ہوگی۔
علی وجہ الاتم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا، اور ہر لائن کا علم، عقائد کا علم دیا گیا، عبادت کا علم دیا گیا، معاشرت کا علم دیا گیا، معاملات کا علم دیا گیا، ہر لائن کا علم آپ کو علی وجہ الاتم دیا گیا، اور وہ علم غیر منسوخ ہے، تبدیلی بھی نہیں ہوگی، نسخ بھی نہیں ہوگا، جی ہاں، بلکہ ایک محفوظ علم رہے گا۔ یہ جب جب لوگ اس کی طرف اپنے حاجت محسوس کریں گے اور اس پر استفادہ کے لیے متوجہ ہوں گے تو ان کو وہ علم دے دیا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ ہی اس علم کی طرف توجہ نہ کریں، جیسے آج ہمارا دور ہے کہ لوگ مادیت کا علم تو سیکھتے ہیں، دینیات کا علم نہیں سیکھتے، جو سیکھتے ہیں وہ بھی تھوڑا۔ اس لیے اس دعوت کے ذریعے سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس دعوت کے ذریعے سے امت کے اندر علم کا رجحان پیدا کیا جائے، علم کا رجحان پیدا کیا جائے، عمل کی رغبت پیدا کرائی جائے، علم کا رجحان ہو اور عمل کی رغبت ہو، دونوں باتیں ہوں۔ اس لیے علم کے فوائد، علم کے فضائل، ہاں، اور علم کے نہ ہونے کے نقصانات، پھر یہ علم آیا نبیوں کے ذریعے سے دو طریقے کا، ایک فضائل کا علم آیا، ایک مسائل و طریقوں کا علم آیا۔ ایک فضائل کا علم آیا، فضائل کا علم اس لیے سکھایا ہے کہ آدمی اپنے عمل کی قیمت سمجھے۔ جس طرح تاجر آدمی کوئی بھی چیز بیچتا ہے تو اس کے سامنے دو باتیں ہوتی ہے کہ یہ چیز میرے یہاں کتنی قیمت میں آئی ہے اور میرے ہاں سے نفع کے لیے کتنی قیمت پر جا رہی ہے، ہوتا ہے نہیں؟ تاجر اس کو دیکھتا ہے کہ یہ میرے ہاں کتنی قیمت میں آئی اور میرے ہاں میرے نفع کے لیے کتنی قیمت پر جا رہی ہے، تو اس کے سامنے اصل چیز کی قیمت بھی ہوتی ہے اور اپنا نفع بھی ہوتا ہے۔ اس کے بغیر کوئی تاجر تجارت نہیں کرتا کہ خالی سامان کی لین دین ہو، نفع نہ ہو، کہ نہیں، تجارت تو نفع کے لیے ہی ہوتی ہے، بغیر نفع کی کوئی تجارت نہیں کرتا کہ جتنے میں لائے تھے اتنے میں دے دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ نفع کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ تو جس طرح دنیا کے بازاروں میں لوگ مالوں پر نفع کماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں کو بھی ایک طرح سے بازار بنایا ہے۔ کل الناس یغدو فبائع نفسہ موبقها وموتقها، حدیث شریف میں کہ ہر آدمی کی صبح شام ہوتی ہے، اور صبح شام میں وہ روزانہ سودا کرتا ہے، بیچتا ہے، لیتا ہے، بیچتا ہے، لیتا ہے، جیسے تاجر بیچتا بھی ہے، لیتا بھی ہے۔ تو فرمایا کل الناس یغدو فبائع نفسہ موبقها وموتقها، کہ ہر آدمی دنیا میں سوداگر ہے، دنیا میں تاجر ہے، کہ ہر آدمی کس چیز کا تاجر ہے۔ بازاروں کے تاجر تو ہم کو معلوم ہے کیا کیا بیچتے ہیں، لیکن ہر آدمی تاجر ہے تو کس چیز کا تاجر ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہر آدمی اپنی صلاحیت کا تاجر ہے، کہ وہ دنیا میں اپنی صلاحیت لگائے گا، جی ہاں، کبھی تو وہ دنیا میں اپنی صلاحیت کھوٹ کے کام پہ لگائے گا، ان کو کھوٹ آئے گی، اور کبھی اپنی صلاحیتیں خیر کے کام پر لگائے گا اور نفع کمائے گا۔ جیسے تجارت میں ہوتا ہے، کچھ لوگ کھوٹ کھاتے ہیں، کچھ لوگ نفع اٹھاتے ہیں، اسی کا نام تجارت ہے۔ تو کہا کل الناس یغدو فبائع نفسہ موبقها وموتقها، ہر آدمی اپنی صلاحیت لگائے گا، اس صلاحیت لگا کر یا تو اپنی بقا کا انتظام کرے گا یا اپنے برباد ہونے کا انتظام کرے گا۔ کہ بات کہ کل الناس یغدو فبائع نفسہ موبقها وموتقها، کہ ہر آدمی اپنی صلاحیت لگائے گا اور اپنی صلاحیت لگا کر یا تو نفع کمائے گا، کامیاب ہو جائے گا، یا کھوٹ میں اتر کر برباد ہو جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صلاحیتوں کو کہاں لگانی ہے تاکہ نفع آوے اور کھوٹ سے بچے۔
کہ ہماری صلاحیت کہاں لگے، کیونکہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ صلاحیت دی ہے۔ ایسی صلاحیت کسی مخلوق میں نہیں ہے، جیسے انسانی صورت کسی مخلوق میں نہیں ہے۔ انسانی صورت خلقکم فاحسن صورکم یقال، کہ تم کو پیدا کیا اور تمہاری اچھی صورت بنائی، ایسی صورت کسی مخلوق کی نہیں ہے جو انسانوں میں ہے۔ جس طرح ان کی صورت میں اس کو ممتاز بنایا ہے، ایسے اس کی صلاحیت میں بھی اس کو ممتاز بنایا ہے۔ اپنی صورت میں بھی یہ ممتاز ہے اور اپنی صلاحیت میں بھی یہ ممتاز ہے کہ ایسی صلاحیت کسی مخلوق میں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الناس معادن، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاہلیت خيارهم في الاسلام اذا فقهوا، کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہے۔ سونا چاندی زمین میں ہوتا ہے، اس کی کانیں ہوتی ہے، وہ مٹی کے نیچے ہوتی ہے۔ جب اس کو نکالو گے نہیں تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لوگ پیشاب کریں گے وہاں کہ ان کو کیا معلوم ہے یہ سونا ہے؟ جی ہاں، اس کی قیمت جب ہوگی جب وہ مٹی میں سے باہر نکلیں گے، پھر بازار والے اس کو خریدیں گے، اس کی دھلائی ہوگی، پھر اس کو بھاؤ دیا جائے گا۔ آج سونے کا یہ بھاؤ ہے، آج چاندی کا یہ بھاؤ ہے، روزانہ اخباروں میں آتا ہے۔ اس کو لوگ قیمت دیتے ہیں اس سونے کو۔ ہاں، تو حضور مثال دے رہے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ایسے ہیں کہ سونے چاندی کانے یعنی مٹی میں دبے ہوئے ہیں۔ مٹی میں دبے رہنے کی وجہ سے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ مٹی سے بنا تھا، پھر مٹی میں جائے گا۔ جی ہاں، کوئی قیمت نہیں۔ پھر اس کو قیمتی کیسے بنائے جائیں گے کہ اس کی دھلائی ہوگی، اس کی صفائی ہوگی۔ جی ہاں، اس کی دھلائی ہوگی، اس کی صفائی ہوگی۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا۔ کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا۔ ہاں، کہ کسی سے پاکیزہ؟ کہ اللہ کی نامرضیات سے، اللہ کی نامرضیات سے اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا، کہ کوئی وصف اپنے اندر ایسا نہیں آنے دیا کہ جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو یا اللہ کے ہاں وہ ناپسندگی ہو۔ ہاں، ایک چیز ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، وہ ہے کفر۔ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، کہ اللہ بندے سے کفر پر کبھی راضی نہیں ہوگا۔ تو اپنے آپ کو ایک تو پاک کرنا ہے کفر سے، جی ہاں۔ دوسرا، جو کفر کی خصلتیں ہیں اس سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ ہاں، کہ کفر کی کیا خصلت ہے؟ کہ کفر کی خصلت معصیت ہے۔ کفر کی خصیت جو ہے وہ خصلت جو ہے وہ معصیت ہے، کہ اپنے آپ کو ہر معصیت سے پاک رکھنا ہے۔ جی ہاں، تو عیسیٰ کا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک بنایا، کہ کفر سے، کفر کی خصلتوں سے، ہاں، کفر کے اعمال سے اپنے آپ کو پاک رکھا۔ وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا نام لیا، اپنے رب کا ذکر کیا۔ ذکر کا مصداق جو ہے وہ اطاعت ہے۔ ذکر کا مصداق وہ اطاعت ہے۔ جی ہاں، کہ کل مطیع ذاکر، کہ جو بھی اللہ کی اطاعت میں ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ جی ہاں، تو ذکر اللہ کی اطاعت کا نام ہے، اس لیے حکم ہے کہ ذاکر بنو، یعنی اللہ کی اطاعت کرنے والے بنو، اور عالم بنو، تاکہ اطاعت کے حدود قیود معلوم ہو جائیں کہ اطاعت کے حدود قیود کتنے ہیں، کہاں تک اطاعت کہلاتی ہے، کہاں تک اطاعت صحیح ہوتی ہے۔ ہاں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائیوں
ہم کو یہ علم دیا ہے. ہاں، اور یہ بڑی نعمت ہے. اللہ کی پہچان اس علم کے بغیر نہیں ہو سکتی. اس علم سے سب سے پہلے اللہ کی پہچان ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے توحید کا علم دیتے ہیں. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ إِلَىٰ آخِرِ. نبی سے کہا جا رہا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ توحید کا علم دیا جائے. یہ بنیاد ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بنیاد ہے. اللہ کی یکتائی، اللہ کی بڑائی، یہ بنیاد ہے. تو اس کا نبی کو علم دیا جا رہا ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اے نبی جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. عبادت زمینوں میں آسمانوں میں صرف اللہ کی ہوگی اور کسی کے نہیں ہوگی. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. کیوں کہا کہ اللہ آسمانوں میں بھی اللہ ہے، وہ معبود ہے، اور زمینوں میں بھی وہی معبود ہے، دوسرا کوئی معبود نہیں. اس لیے اللہ کی ذات شرکت سے پاک ہے. کس سے پاک ہے؟ شرکت سے پاک ہے. وہی عبادت کے لائق ہے. بری ذات تہمت ضد و جنس غنی ملک تیز نوئنس. تعریف کرنے والا اللہ کی تعریف کر رہا ہے. بری ذات تہمت ضد و جنس غنی ملک تیز نوئنس. اللہ کی ذات پاک ہے کہ کس سے؟ کہ ضد سے بھی اور جنس سے بھی. اللہ کا کوئی ضد بھی نہیں ہے اور اللہ کے کوئی جنس بھی نہیں ہے. جی ہاں، ضد مقابل طاقت کو کہتے ہیں، جیسے آگ اور پانی، اس کو ضد کہتے ہیں. جی ہاں، اور ایک جنس ہے جیسے مرد عورت، یہ ایک جنس ہے طاقت. وہ ایک جنس کہ اللہ کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ضد ہے نہ اس کی کوئی جنس ہے. جی ہاں، کہ بری ذات تہمت ضد و جنس غنی ملک جن و انس. جتنے بادشاہ ہوتے ہیں دنیا میں وہ اپنی رعیت کی وجہ سے بادشاہ ہوتے ہیں. جس کو رعیت ووٹ نہیں دیتی اس کا کچھ نہیں، کوئی شمار نہیں. اللہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی جنات انسان اس کی عبادت کریں گے تو وہ اللہ رہے گا اور یہ لوگ نہیں کریں گے تو پھر وہ گرے گا. ایسا ہے؟ ہاں، یہ جو کتابیں ہم کو پڑھائی گئی ہیں اس کو تو بہت پڑھنے کی ضرورت ہے. جی ہاں، نہیں تو آدمی اللہ کو نہیں پہچانے گا. تو میں کہا کہ بری ذات تہمت ضد و جنس غنی ملک تیز و انس. اس کی ذات بری ہے ضد سے بھی اور جنس سے بھی. اس کے مقابل کی بھی کوئی طاقت نہیں ہے اور اس کے موافقت کی بھی کوئی طاقت نہیں ہے. وہ اکیلا ہے اپنی طاقت. دوسرا کہ اللہ کی ذات جناتوں اور انسانوں کی اطاعت اور عبادت سے بے نیاز ہے. اللہ کی ذات جناتوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا تو کیا ہے، لیکن اس کی ذات ان کی عبادت سے بے نیاز ہے. کہ یہ نہیں کہ لوگ عبادت کریں گے تو اللہ اللہ رہے گا اور نہیں کریں گے تو پھر اللہ، کیسا نہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ بری ذات صحمت ضد و جنس غنی ملک تیز و انس. کہ اس کا ملک غنی ہے، بے نیاز ہے جناتوں اور انسانوں کی عبادت سے. وہ بغیر جناتوں کے انسانوں کی عبادتوں کے پہلے سے ہے. جی ہاں، جب جن انس نہیں تھے جب بھی وہ اللہ ہے، اب بھی وہ اللہ ہے اور آخر وہ اللہ ہے، ازل تا ابد. تو یہ توحید کا علم دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہاں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. پھر عبادت کی لائن کیوں کھولی ہے اللہ نے؟ کہ عبادت کی لائن اللہ نے بندوں کی اعانت کے لیے کھولی ہے. کہ عبادت کے ذریعے سے ان کو مدد دینی ہے. کہ وہ عبادت کریں گے اللہ سے مدد لیں گے، وہ عبادت کریں گے اللہ سے مدد لیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کریں گے اور تجھے سے مدد لیں گے. یہ طریقہ کار ہے کہ اللہ کی مدد لینے کے لیے، کہ اللہ کی مدد لینے کے لیے اللہ کی عبادت.
پھر عبادت کو صحیح کرنے کے لیے، عبادت کو کامل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں علم اتارا ہے۔ ہر امت کی استعداد کے مطابق ان کو علم دیا گیا تاکہ وہ اس علم کی روشنی میں اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ اس لیے علم دین کا سیکھنا ضروری ہو گیا کہ اگر وہ علم دین نہیں سیکھیں گے تو وہ اللہ کے حق کو نہیں پہچانیں گے اور اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو بھی نہیں جانیں گے کہ میری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے، بلکہ اپنی زندگی کی ضرورتوں کو سمجھیں گے، ذمہ داریوں کو نہیں سمجھیں گے۔ دعوت اور تبلیغ میں یہ ہے کہ زندگی کی ذمہ داریاں بتانی ہے۔ زندگی کی ضرورتیں تو وہ خود ہی ان کے سمجھ میں آئے گی، کیا کیا ضرورت ہے، اس کے بتانے کی ضرورت زیادہ ہوتی نہیں ہے، لیکن زندگی کی ذمہ داریاں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تیری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے، کیونکہ ہماری زندگی میرے دوستو وہ ذمہ داریوں کی زندگی ہے، ہم سے حساب کتاب ہوگا۔ جی ہاں، ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ ایک کام سونپا ہے اور اس کام کے ختم ہونے کے بعد، اس کا ٹائم ختم ہونے کے بعد اس کے پیچھے حساب کتاب ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہی صحیح بات ہے کہ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، کہ ان سب کا ہمارے پاس لوٹ کر آنا بھی ہے اور ان سب کا حساب بھی ہمارے پاس ہوگا۔ تو ہماری زندگی میرے دوستو ذمہ داریوں کی زندگی ہے، ہاں، کہ ہماری زندگی کی ذمہ داریاں وہ دین کی ذمہ داریاں وہ اصل ہے کہ اگر دین کی ذمہ داریاں پوری ہوگی تو دنیا کی ذمہ داریوں میں رہبری ملے گی، ہاں، دنیا کے کاموں میں رہبری ملے گی۔ اللہم اعنی علی دینی بالدنیا، دنیا کو حاصل کرنا اس لیے ہے کہ اس میں ہمارا گزارا ہے، دنیا میں ہمارا گزارا ہے۔ اس کو قرآن نے بتایا ہے کہ متاع، انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، جی ہاں، کہ دنیا کی زندگی کیا ہے کہ گزارا، حاکم بن کے بھی گزر جائے گا، جی ہاں، زمیندار بن کے بھی گزر جائے گا، مزدور بن کے بھی گزارا، کہ انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، کہ یہ دنیا کی زندگی تو گزارے کا نام ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت کیا ہے کہ آخرت جو ہے وہ دار القرار ہے، پھر وہاں سے کہیں جانا نہیں ہے۔ اس لیے نبیوں کی دعوت میں آخرت پر ہی زور دیا جاتا ہے کہ اپنی آخرت کوئی نہ بگاڑے، اپنی آخرت کوئی نہ بگاڑے دنیا کی وجہ سے۔ ہاں، اگر دنیا کی وجہ سے اس نے آخرت بگاڑی تو دنیا رہے گی نہیں اور آخرت بگڑ گئی۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعوت دی ہے، یہ دعوت دی ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، یہ دعوت ہے کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، یہ بڑا انعام ہے، یہ بڑا انعام کہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے لیے اور کسی مخلوق کے لیے نہیں، سمندر کی، خشکی کی، ہر چیز کی نعمت آپ کے لیے۔ ان الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے، اور تم کو وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، یہ کہا کہ تم کو آخرت بنانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ دعوت ہے، یہ دعوت ہے کہ دنیا اللہ سب کو دیں گے ان کی قسمت کی، پھر ایمان والا اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنائے گا اور کافر اپنی دنیا سے دنیا بنائے گا۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، وہ یہ کہے بس کچھ نہیں، یہی ہے، باقی کچھ نہیں، وہ آخرت کو مانتا نہیں ہے، یہ آخرت کو بھی مانتا ہے، دنیا کو بھی مانتا ہے، اور اس کو یہ رہبری دی گئی ہے مسلم کو کہ وہ اپنی دنیا سے آخرت بناوے۔ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا دی ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے۔ ہاں،
جیسے زمیندار زمین سے فصل لیتا ہے، جی ہاں، چاولوں کی فصل، گندموں کی فصل، جو کی فصل، وہ اپنی زمین سے فصل لیتا ہے۔ تو ایسے کہا اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ، وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ۔ ہاں، یہ دعوت ہے میرے دوستو۔ تو اس لیے ہماری دعوت، ہماری محنت دراصل اپنی آخرت بنانے کے لیے ہے۔ اس لیے ہم اس کے پابند ہیں کہ اپنی دنیا کو ایسا استعمال کریں گے کہ جس کی وجہ سے آخرت برباد نہ ہو، بلکہ آخرت بنتی چلی جاوے۔ تو دنیا سے آخرت بنانے کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے، اور دین اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ دین اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ مختلف اوقات پر، مختلف ضرورت پر مختلف اعمال ہیں، یہاں یہ کرو، یہاں یہ کرو، یہاں یہ کرو، کہ دین کہ یہ اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ ہاں، اس لیے موقع موقع کے اعمال اس کا وجود میں آنا ضروری ہے تاکہ دنیا سے آخرت بنے۔ اس لیے اپنے دین پر استقامت کا ہم کو حکم ہے تاکہ اعمال بنتے چلی جائیں۔ نبی کو ایک حکم استقامت کا دیا جاتا ہے، اور نبی کی تابعداری میں امت کو بھی استقامت کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم پر دین بھی ہے ہمارے لیے، اور دین کے لیے استقامت بھی ہے۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک اے ومن آمن معک، کہ اے نبی اپنے دین پر قائم رہو، ثابت قدم رہو، اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی اپنے دین پر ثابت قدم رہے، قائم رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین دے کر یہ ذمہ داری دی ہے کہ دین کو علم کی روشنی میں لو، اور علم کی روشنی میں لے کر اپنے اندر استقامت پیدا کرو۔ اپنے اندر کیا پیدا کرو؟ کہ استقامت اور پابندی پیدا کرو۔ ہاں، یہ حکم ہے کہ جب تک پابندی نہیں ہوگی اس کا اثر نہیں ہوگا۔ کبھی کیا، کبھی نہیں کیا، کبھی ہوا، کبھی نہیں ہوا۔ پابندی، استقامت، اور استقامت کا حکم نبی کو بھی ہے، استقامت کا حکم امت کو بھی ہے۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک اے ومن آمن معک، کہ آپ استقامت اور پابندی کے ساتھ رہیں، اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی اس کی پابندی کریں۔ تو ایک ذمہ داری میرے دوستو جس طرح دین سیکھنے کی ہے، دوسری ذمہ داری اپنے آپ کو دین کا پابند کرنے کی بھی حکم ہے، کہ اپنے آپ کو دین کا پابند کرو، چاہے وہ عمل مستحب ہو، فرض نہیں ہے، لیکن اس کی پابندی کرنی ہے، مستحب سمجھ کر پابندی کرنی ہے۔ حضرت علی فرماتے تھے میں نے تسبیحات فاطمہ جب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کبھی فوت نہیں ہوئی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، صحابہ کی زندگی سے خالی پھرنا نہیں لینا ہے اور خروج نہیں سیکھنا ہے، بلکہ جس طرح خروج سیکھنا ہے باقی چیزیں بھی سیکھنی ہے۔ تو فرماتے تھے کہ یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، کہ میں نے جب سے سنا ہے وہ کبھی فوت ہی نہیں ہوئی۔ تو سوال کرنے والے بھی ہوتے ہیں، ہمارے ملکوں میں نہیں ہوتے، دوسرے ملکوں میں ہوتے، کوشچن، ہاں، ان کے سوالات ہوتے۔ جی ہاں، تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ کی تسبیح کبھی فوت نہیں ہوئی کہ نا؟ کیا فلاں موقع پر میدان جنگ میں تھے، رات دن آپ سے مقابلہ ہو رہا تھا، آپ مقابلے میں کر رہے تھے اور بہت مشغول تھے، وہاں تسبیح پڑھی تھی؟ فرمایا ہاں، وہاں بھی تسبیح پڑھی تھی۔ میدان جنگ میں مسجد کے صفوں میں تو پڑھ لیتے ہیں، میدان جنگ میں دشمنوں کے سامنے تلواروں کے سائے تلے، کہ وہاں میں نے تسبیح فاطمہ پڑھی تھی۔ یہ مثال کس بات کی ہے معلوم ہے؟ استقامت کی، اور عمل مستحب ہے،
کہ کرے تو ثواب، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، اس کو مستحب کہتے ہیں، اس کو مستحب کہتے ہیں۔ تو مستحب کی اتنی پابندی ہے کہ وہ میدان جنگ میں بھی ختم نہیں ہوئی۔ تسبیح فاطمہ کا حضور نے حساب بتایا ہے، کیا بتایا؟ ہاں، جیسے چھوٹے بچے ہو تو ان کے باپوں کو، میں جو چھوٹا تھا تو یہ گھڑی، اس وقت تو بڑی بڑی گھڑیاں دیواروں پر لگتی تھی، یہ والی نہیں تھی، تو میرے والد نے مجھ کو گھڑی دیکھنا سکھایا۔ باپ ہے تو سکھایا۔ حضور فرماتا میں تمہارے مثل والد کے ہوں۔ توڑو درود شریف، میں تمہارے لیے مثل والد کے ہوں، انا لکم مثل والد، کہ باپ کو کتنی ہمدردی ہوتی ہے۔ تو یہ تسبیح فاطمہ کا حساب بتایا، اس کو میں کہہ رہا تھا۔ کیا حساب بتایا؟ کہ تسبیح فاطمہ کب پڑھی جائے گی؟ کہ 6 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ یہ بھی اس میں ایک بات آ گئی، 5 نمازوں کے بعد اور سونے سے پہلے یہ 6 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ تو کتنے ہوئی کلمات؟ 600 ہوئے، 600 کلمات ہوئے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تینوں ملا کے۔ اور ایک مرتبہ کے سبحان اللہ پر 10 نیکی ملتی ہے۔ تو کتنی نیکی ہو گئی؟ بولو، 6000۔ یہ حساب بتایا کہ تسبیح فاطمہ پر 6000 نیکی روز ملتی ہے، لیکن اسے کرنے والے فرمایا تھوڑے ہیں، یہ بھی ہے۔ تو پوچھا اس کے کرنے والے کیوں تھوڑے ہیں جب اتنی بڑی نیکی ہے اور اتنا آسان ہے؟ جی ہاں، تو باپ کی طرح ہر بات بتاوے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی سلام پھیرتا ہے تو اس کو شیطان کوئی کام یاد دلاتا ہے، چلو بھلا کام ہے، تو وہ سلام پھیر کے بھاگ جاتا ہے۔ وہ تسبیح رہ گئی، وہ تسبیح رہ گئی جو 6000 بنتی تھی روز۔ ہاں، کسی کو روز $6000 ملے، ہاں تو اس کا تو دماغ، روز 6000 نیکی ملتی ہے۔ یہ باب کہلاتا ہے دعوت میں فضائل کا باب۔ اس کی طرف ہماری توجہ بھی برابر جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے۔ جی ہاں، کہ دعوت میں فضائل کا ایک باب ہے کہ فضائل کماؤ اور فضائل پر لوگوں کو لاؤ تاکہ وہ اپنے عمل کی قیمت سمجھیں گے۔ اپنی عمل کی قیمت سمجھیں گے تو آخرت بنائیں گے، کیونکہ عمل تو آخرت کے لیے ہوتا ہے۔ جی ہاں، مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ فضائل کا علم مقدم ہے مسائل پر، مسائل پر فضائل کا علم مقدم ہے۔ پہلے فضائل کا آئے گا امت میں اور وہ اپنے عمل کی قیمت سمجھے گا تو مسئلہ پوچھے گا کہ اس کے صحیح کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ جیسے کسی نے صلاۃ التسبیح کی فضیلت سنی تو اب وہ پوچھے گا صلاۃ التسبیح کیسے پڑھی جاتی ہے؟ ہوتا ہے نا، ہاں، کہ صلاۃ التسبیح کیسے پڑھی جاتی ہے، کہ صلاۃ التسبیح ایسی نماز ہے، ایسی نماز ہے، تو اسے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اب وہ طریقہ پوچھے گا۔ تو اس لیے فضائل، کہ فضائل یہ مقدم ہے کہ فضائل کی زندگیوں میں آنے سے مسائل اور طریقوں پر چلنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ ہم لوگ شروع میں یہ تبلیغ کے کام کے لیے بمبئی جاتے تھے، ہم کو وہاں سے تبلیغ ملی ہے، بمبئی سے، ہمارے ضلع کو خاص طور سے۔ تو وہ ہم سے فرماتے تھے وہاں کے پرانے بالکل سادے کھڑاؤں پہنتے تھے، کھڑا وہ چمڑی کے، مطلب کہ پکے مگر۔ جی ہاں، تو کہا فضائل سے فائدہ اٹھاؤ۔ کہ فضائل سے کیسے فائدہ اٹھائیں؟ کہ فضائل کی کتابیں پڑھو، حلقوں میں پڑھو، لوگوں کو جمع کر کے، سفروں میں پڑھو،
پھر اکیلے اکیلے اس کا مطالعہ کرو، اکیلے اکیلے اس کا مطالعہ کرو۔ فضائل کے حاصل کرنے کا طریقہ بتا رہے تھے، حلقوں میں پڑھو، سفروں میں پڑھو، اکیلے اکیلے پڑھو، اور جب دعوت دینے کے لیے جاؤ تو فضائل کے علم کا استعمال کرو، امت کو فضائل سے وابستہ کرو کہ تمہیں یہ ملے گا، تمہیں یہ ملے گا، تمہیں یہ ملے گا۔ مسجد میں جاؤ گے تو ہر قدم پر نیکی، ہر قدم پر خدمات، ہر قدم پر درجہ بلند ہوگا، اور مسجد میں جائے گا تو خدا کا مہمان ہو جائے گا۔ یہ فضیلت کی مثال، مسجد میں جائے گا تو اللہ کا مہمان، جی ہاں، اس کی مہمانی طے ہو گئی، تیار۔ جب یہ مرے گا تو مہمانی سامنے آ جائے گی۔ جیسے مسافر مہمان جب گھر پر آ جاتا ہے میزبان کے ہاں، تو اس کی مہمانی کا سامان اس کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، کھاؤ پیو آرام کرو۔ تو یہ فضائل ہے۔ تو ہماری دعوت میں میرے دوستو، ایک تو فضائل کہ اس کا خوب چرچا ہونا چاہیے کہ جس وقت میں جو عمل کرے اس کے سامنے اس کی فضیلت ہو۔ آپ فضائل کا مطالعہ کریں گے تو دو باتیں ملے گی، ایک کسی عمل کی اہمیت اور ایک کسی عمل کی فضیلت۔ اہمیت یعنی اس کا اللہ رسول کے کیا وزن ہے، فضیلت نہیں، وزن۔ جیسے فجر کی نماز کی 2 سنتیں، تو فجر کی نماز کے 2 سنتوں کے بارے میں آپ کسی صحابی سے پوچھو کہ فجر کے 2 جمع سنتوں کے بارے میں کیا رائے ہے، کہ وہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ ہاں، یہی جواب ملے گا کہ فجر کی نماز کی 2 رکعت سنت کہ وہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ آپ نے سفر میں بھی ان سنتوں کو نہیں چھوڑا ہے۔ اس کو اہمیت کہتے ہیں۔ عبادت تو 2 ہے، اور ہلکی پڑھنا مستحب ہے کہ فجر کی 2 رکعت نماز سنتوں کو ہلکا پڑھو۔ عائشہ صدیقہ فرماتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتوں کو بہت ہلکا پڑھتے تھے۔ ہاں، رکوع سجدہ پورا کرتے تھے، لیکن سنتیں دونوں بہت ہلکی پڑھتے تھے۔ ہاں، یہ باتیں اتباع کے لیے بتائی جاتی ہے کہ فجر کے 2 نماز سنتیں پڑھنی ہیں اور ہلکی پڑھنی ہے۔ ظہر کی 4 رکعت سنتیں پڑھنی ہے اور لمبی پڑھنی ہے۔ جی ہاں، علم و ذکر کا یہ مطلب ہے۔ ظہر کی 4 سنتیں کیسے پڑھیں گے؟ لمبی، یطیلو فیہن، حدیثوں میں کہ جب آپ 4 سنت پڑھتے تھے تو لمبی پڑھتے تھے۔ ہم نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، اللہ ان کے درجے بلند کرے، کہ رمضان میں وہ ظہر کی اذان ہوتے ہی نیت باندھتے تھے۔ سہارنپور میں اذان اقامت میں آدھا گھنٹہ فاصلہ ہوتا تھا، مجمع بھی ہوتا تھا، تو وہ 4 سنتوں میں 1 پارہ پڑھتے تھے۔ تو وہ ان کا یہ قرآن ظہر کے 4 سنتوں میں پورا ہوتا تھا۔ یہ قرآن مجید ظہر کی 4 سنتوں میں پورا ہوتا تھا۔ کیوں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی 4 سنتیں لمبی پڑھتے تھے۔ یہ اس کی کیفیت۔ فجر کی 2 سنتوں کو ہلکی پڑھتے تھے، اس کو لمبی پڑھتے تھے۔ یہ باتیں اس لیے بتائی جاتی ہے کہ مسلمان اپنے نبی کا اتباع کرے۔ دعوت بغیر اتباع کے نہیں ہوتی۔ دعوت علم و ذکر کے ساتھ اور علم و ذکر کے اتباع کے ساتھ، اسی کی کمی ہے ہمارے اندر۔ جی ہاں، کہ دعوت کہ علم و ذکر کے ساتھ اور علم و ذکر کے اتباع کے ساتھ۔ ہاں، اس لیے علم و ذکر کو تو خوب کھول کھول کے امت کو سمجھانا چاہیے۔ آپ لوگ علماء ہیں، انہیں کہ عوام کی طرح سے آپ بھی پھریں، پھرنا ہے، لیکن علم و ذکر کی پٹڑی پر۔ جیسے گاڑی اپنی پٹڑی پر چلتی ہے، بغیر پٹڑی کی گاڑی چلتی ہے آپ کے یہاں؟ بغیر پٹڑی کی گاڑی چلتی ہے؟ نہیں چلتی۔ تو ہماری تبلیغ، ہماری دعوت، ہماری زندگی وہ علم و ذکر کی پٹڑی پر ہے۔
کہ اس وقت میں کیا حکم ہے اور اس وقت میں وہ حکم کا کیا طریقہ ہے، پھر اس کی کیا فضیلت ہے۔ یہ مطلب ہے علم و ذکر کا، کہ اس وقت میں کیا حکم ہے، کہ اس وقت میں یہ حکم ہے کہ زور کی 4 سنتیں پڑھی جائے گی اور وہ لمبی پڑھی جائے گی۔ فجر کی 2 سنتیں پڑھی جائے گی اول وقت میں، لیکن وہ ہلکی پڑھی جائے گی۔ پھر آیا عصر کا وقت، عصر کے وقت میں کیا ہے کہ عصر کے وقت میں 4 رکعت سنت پڑھی جائے گی، لیکن اس کی تاکید نہیں ہے، بلکہ پڑھنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے۔ عصر سے پہلے 4 رکعت نماز سنت پڑھنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، واجب نہیں کیا ہے، دعا دی ہے۔ منشا یہ ہے کہ لوگ پڑھے۔ کیا دعا دی ہے؟ تو حدیث شریف میں ہے کہ رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4، اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے۔ جس کو نبی کی دعا لینی ہو وہ عصر کی سنتیں پڑھے۔ تو میرے ساتھی بھی ہوتے میرے ساتھ پھرنے والے، ان کو معلوم نہیں تھا، میں نے وہاں دہلی میں یہ حدیث سنائی تو انہوں نے عصر کی 4 سنتوں کو پکڑ لیا۔ یہی مذاکرہ ہے فضائل کا کہ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ کہ مسلمانوں کو یاد دہانی کراؤ، کس کی؟ کہ اعمال کی فضیلت کی۔ تو یہ مذاکرہ ان کو فائدہ دے گا، یعنی وہ عمل کریں گے شوق سے کہ میں عصر کی 4 سنتیں پڑھوں گا تو مجھ کو اپنے نبی کی دعا ملے گی کہ رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4، کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے کہ جو عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھا کرے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے میرے دوستو، جو علم ہم کو ملا ہے وہ اطاعت کرنے کے لیے ملا ہے۔ اطاعت اللہ کی بھی ہوتی ہے، رسول کی بھی ہوتی ہے، ذمہ داروں کی بھی ہوتی ہے، اور اس کے یہ فضائل ہیں جو میں نے مثال کے طور پر کہا ہے، اور یہ فضائل امت کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں اور اللہ ہم کو یہ دے گا۔ عمل بھی کریں گے، فضائل بھی سامنے ہوں گے، تو اندر یقین کی کیفیت پیدا ہوگی۔ کیا پیدا ہوگی؟ یقین کی کیفیت، کیونکہ فضائل سے یقین پیدا ہوتا ہے، فضائل اور وعیدوں سے خوف پیدا ہوتا ہے۔ فضائل سے اندر یقین پیدا ہوتا ہے اور وعیدوں کے مذاکرے سے خوف پیدا ہوتا ہے۔ خوف کی بھی ضرورت ہے تاکہ معصیت اور گناہوں سے بچے، اور شوق کی بھی ضرورت ہے تاکہ عمل میں آوے۔ اس لیے وعید اور وعدہ دونوں نبی کی دعوت میں ہوتے ہیں۔ جی ہاں، دعوت اسی علم سے پروان چڑھتی ہے۔ اگر دعوت کے ساتھ فضائل کا علم نہیں ہے تو پھر اس میں جان نہیں ہے۔ اس میں جان نہیں ہے، کر لیں گے دیکھا دیکھی، کہ نہیں دیکھا دیکھی نہیں کریں گے، سیکھا سیکھی کریں گے، سیکھ کر کریں گے، سکھا کر کرائیں گے، کیونکہ اس علم کا یہی تقاضا ہے کہ وہ زندگی پر اثر ڈالے۔ جس طرح دوائیں جو ہے وہ بدن پر اثر ڈالتی ہے، اور بیماری کو دور کرتی ہے، ایسے فضائل کا علم کہ وہ زندگیوں پر اثر ڈالے گا، اور جو تقاضے دین کے ہیں وہ فضائل کی روشنی میں پورے کیے جائیں گے، تو بوجھ نہیں ہوگا بلکہ شوق ہوگا۔ کیا ہوگا؟ شوق ہوگا، بوجھ نہیں ہوگا کہ اللہ مجھے یہ دینے والے ہیں، اللہ مجھے یہ دینے والے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، دعوت میں ایک تو فضائل کا استحضار ہو تاکہ جان مال کو صحیح خرچ کرنے میں یہ چیز مددگار بنے، کہ ہم اپنی جان مال سے اپنی آخرت بھی بنائیں اور اپنے جان مال سے اپنے دین کے مددگار بھی بنیں، کیونکہ ہم کو دونوں باتوں کی ذمہ داریاں دی ہیں کہ اپنے دین کے مددگار بنو۔ کونوا انصار اللہ، ایمان والوں سے کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو
تم اپنے دین کے مددگار بنو، ہاں اپنے دین کو پانی پہنچاؤ تاکہ اس میں تازگی آوے۔ تو پانی سے اللہ ہر چیز کو تازہ کرتے ہیں، ایسے دین کو کہ دین کو نصرتوں سے تازگی آئے گی، ہاں کہ دین کو سیکھنا، دین کو سکھانے کی دعوت دینا، اور جو سیکھنے کے لیے آوے اس کو سکھانا، اور جو نہ آوے اس کو دعوت دے کر ترغیب دینا تاکہ اس کی زندگی مقصد پر آ جاوے۔ نصرت، ہاں نصرت کا درجہ بڑا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی نصرت والا ہوتا۔ لو لم یکن ہجرت یکن رجل من الانصار، کہ ہجرت ہوئی اس لیے ہم پر ہجرت فرض ہو گئی، تو ہجرت ہوئی اب مہاجر ہو گئے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ہم انصاری ہوتے۔ کہ ہجرت کے بعد نصرت کا درجہ ہے، ہمارے اوپر نصرت کی ذمہ داری ہے، وہ اجتماعی ذمہ داری ہے، اور استقامت کی ذمہ داری ہے وہ انفرادی ذمہ داری ہے کہ ہر آدمی اپنی انفرادی زندگی میں اپنے دین کے کاموں پر استقامت کے ساتھ رہے۔ یہ حکم ہے کہ اپنی انفرادی زندگی کو دین کے کاموں پر استقامت کے ساتھ استعمال کرو۔ یہ حکم نبی کو بھی ہے اور یہ حکم امت کو بھی ہے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو پابند کرنا، اور پابند کرنے کی وجہ اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ نے دنیا کو حالات کا گھر بنایا ہے۔ یہاں حالات آتے ہیں، اچھے بھی برے بھی، اجتماعی بھی انفرادی بھی، آدمی پر حالات آتے ہیں۔ تو حالات میں کیا کریں؟ کیا حال کے حساب سے زندگی گزارے یا حکم کے حساب سے زندگی گزارے؟ کہ بھئی جیسا حال ہوگا ویسا کریں گے، کہ نہیں جیسا حکم ہوگا ویسا کریں گے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسا حال ہوگا ویسا کریں گے کہ نہ جیسا حکم ہوگا ویسا کریں گے؟ تو حکم مشکل ہو جائے گا کیونکہ حال اچھا نہیں ہے۔ حکم مشکل ہو جائے گا کہ حال اچھا نہیں ہے۔ تو کہا کہ تم نے دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ حکم ایک ہوتا ہے، اس کے ادا کرنے کے طریقے بہت ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ جسے دوائیں ہوتی ہیں، اب آج کل کی دواؤں کی مثال میں نہیں دیتا، وہ تو خالی ٹیبلٹ دیں گے اپن۔ پرانے طریقہ علاج میں 4 طریقے سے دوائیں دی جاتی تھی ہمارے یونانی میں۔ پینے کی دوا، پھانکنے کی دوا، گولی نگلنے کی دوا اور چاٹنے کی دوا۔ 4 طریقے، کیونکہ کسی چیز کے طریقے متعدد ہوں گے تو آسان ہو جائے گا کہ اس طریقے نہیں کر سکتے ہو اس طریقے کر لو۔ تو حکم ایک ہوتا ہے لیکن اس کے ادا کرنے کے طریقے متعدد ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ حکم مشکل نہیں ہے کہ اس طریقے سے نہیں کر سکتے ہو تو اس طریقے سے کرو، اس طریقے سے نہیں کر سکتے ہو تو اس طریقے سے کرو۔ تو ہم کو حکموں کا بھی علم دیا ہے، طریقوں کا بھی علم دیا ہے۔ ابھی ہماری کم نصیبی ہے کہ ہم اس کو سیکھتے نہیں ہیں اور پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ حالانکہ ہم کو سیکھنے کا بھی حکم ہے، پوچھنے کا بھی حکم ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یوں کہا جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو اگر تم نہیں جانتے ہو، بغیر پوچھے غلط مت کرو۔ یہ حکم ہے، یہ حکم ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو۔ وکیلوں سے پوچھتے ہو، ڈاکٹروں سے پوچھتے ہو، بلڈروں سے پوچھتے ہو، ہاں سب سے پوچھتے نہیں پوچھتے اپنے حاجتوں کے لیے؟ تو جس طرح اپنے حاجتوں کے لیے پوچھتے ہیں، اللہ حکم دیتے ہیں کہ اپنے دین کے لیے پوچھو۔ ہاں پوچھنے پاچھنے کا رواج ختم، ورنہ پوچھنا ہوتا تھا جاننے کے لیے، اور جاننا عمل کے لیے، کہ اس کے ذریعے سے زندگی طریقوں پر آوے گی، زندگی علم پر آوے گی۔ پھر کر کے پوچھا کرو۔ ہاں نہیں پوچھو گے تو وہ علم کا ناش ہو جائے گا، کسی نے پوچھا بھی نہیں اور عمل ہوا بھی نہیں۔
پوچھا بھی نہیں، عمل ہوا بھی نہیں، تو علم کا ناش یہی ہے آج۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، دین تو علم و ایمان کا ہی نام ہے۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ علم و ایمان۔ جی ہاں، کہ اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے اور ایمان کے تقاضے پورا کرنے کے لیے ہم کو علم دیا ہے، تاکہ ایمان کی وجہ سے اللہ کا تعلق پیدا ہوا۔ وہ تعلق کے تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں کو کیسے پورا کرو گے؟ کہ ان تقاضوں کو ہم پورا کریں گے علم کی روشنی میں۔ ہاں، اس لیے ہمارے لیے علم اتارا ہے ہر شعبے کا۔ مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں ہر شعبے کا علم ہے، اور ہر شعبے کے علم کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے علم کے مسائل ہیں۔ کیونکہ آپ کا دین کامل ہے، آپ کا دین کامل ہے، تو زندگی کے شعبے ہیں، تجارت کا شعبہ، ملازمت کا شعبہ، مزدوری کا شعبہ، کھیتی کا شعبہ، یہ 4 شعبے ہیں دنیا کے گزارے کے لیے، معیشت کے شعبے کہتے ہیں اس کو۔ تو ہر شعبے کے لیے علم اترا ہے، فضائل کا بھی، مسائل کا بھی۔ حکومت کے فضائل بھی ہیں، حکومت کے مسائل بھی ہیں، تجارت کے فضائل بھی ہیں، تجارت کے مسائل بھی ہیں، مزدوری کے فضائل بھی ہیں، مزدوری کے مسائل بھی ہیں، ذمہ کے فضائل ہیں، ذمہ داری کے مسائل ہیں۔ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، ہاں، فضائل میں بڑی بڑی کتابیں، ہر چیز کے فضائل۔ جی ہاں، یہ کیوں؟ کہ فضائل کے علم کے ذریعے سے اس عمل کی رغبت پیدا ہوگی۔ رغبت پیدا ہونے کے بعد اس کا طریقہ پوچھے گا کہ مجھے یہ عمل کرنا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو اب طریقوں کا علم آئے گا، اس کو مسائل کہتے ہیں، شریعت کہتے ہیں۔ تو ہماری اس دعوت کی وجہ سے یہی 2 چیزیں ہیں کہ ہمارے اندر فضائل کا علم آوے اور شریعت سنت کے طریقے ہماری زندگی میں آ جاوے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دی ہے، یعنی زندگی میں گزارا کرنے کے لیے اور حق ادا کرنے کے لیے ایک طریقہ دیا ہے، اس کو شریعت کہتے ہیں۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، ہم نے آپ کو ایک طریقہ دیا ہے شریعت کا، آپ اس کے پابند رہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے ان طریقوں کے پابند ہیں، اور جب حضور پابند ہیں تو ہم بدرجۂ اولا پابند ہیں۔ یہ مطلب ہے علم کا، کہ ایک طرف فضائل بھی ہمارے پاس ہو، ایک طرف مسائل بھی ہمارے پاس ہو۔ ہاں، اور پکی بات ہو کہ عمل کے وقت میں وہ یاد بھی آوے، اور دعوت دینے کے وقت میں وہ یاد بھی آوے کہ اس کو دعوت دینی ہے، تو اس کے فضائل کے ساتھ پھر وہ طریقہ پوچھے تو اس کے طریقے بھی بتائیں گے۔ یہ علم ہے ہمارا کہ فضائل بھی معلوم ہے، مسائل بھی معلوم ہے، طریقے بھی معلوم ہے۔ ہاں، امت کو اس لیے حرکت دی ہے میرے دوستو، تاکہ یہ چیزیں ہر طبقے میں آوے، غریبوں میں، مالداروں میں، تاجروں میں، مزدوروں میں حرکت دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے، اور یہ حرکت خالی نہیں ہے، بلکہ یہ حرکت اسی وجہ سے دی ہے کہ ان کے اندر ایک دوسرے کے ملنے ملانے سے دین کی سمجھ پیدا ہو جائے، اور دین کی سمجھ پیدا کر کے پھر دین کو پوچھے، پھر یاد کرے، اور یاد کر کے عمل کرے، اور اپنے آپ کو بھی عمل پر ڈالے، اپنے گھر والوں کو بھی عمل پر ڈالے، اور پھر دنیا میں پھر پھیلا کر کے ساری دنیا کو اس کی دعوت دے۔ ہاں، علم و ذکر کی دعوت، عبادت کی دعوت، اخلاق کی دعوت، اخلاص کی دعوت، قربانی کی دعوت میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ ہاں، دعوت میں صرف خروج نہیں، خروج تو اس کی ایک محسوس شکل ہے زندگیوں میں لانے کے لیے، لیکن مقصود یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس لیے ان باتوں کو میرے دوستوں سمجھنا بھی ہے اور امت کو سمجھانا بھی ہے۔ ہاں، حضرت فرماتے تھے کہ سمجھانے میں کمی نہ کرو، لوگ سمجھیں گے، لوگ بات لیں گے، جی ہاں، تم سمجھانے میں کمی نہ کرو۔ ہاں، سمجھانا ہے لوگوں کو، نفع سمجھانا، نقصان سمجھانا، طریقہ بتانا، یہ مطلب ہے سمجھانے کا، کہ پہلے نفع نقصان سمجھاؤ،
تاکہ شعور پیدا ہو جائے اس عمل کے لیے. پھر جب اس عمل کے لیے شعور پیدا ہو تو پھر اس عمل کا طریقہ بتاؤ. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اس علم کو دنیا میں زندہ کیا ہے. مشینوں سے دین زندہ نہیں ہوا ہے جو آپ لے کے بیٹھنے روزانہ. ہاں، مشینوں والا دین نہیں ہے، دلوں والا دین ہے. کون سا دین ہے؟ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. مشینوں والا نہیں. مشین بگڑ جاوے تو دین بگڑ گیا. ہاں، یہ مشین خراب ہے. تو مشینوں والا علم آپ کو نہیں دیا گیا، ہاں، بلکہ آپ کو دلوں والا علم دیا گیا کہ ایمان دلوں میں، علم بھی دلوں میں، نیت بھی دلوں میں. جی ہاں، کہ ایمان دلوں میں اور علم کہاں؟ وہ بھی دلوں میں. اور نیتیں کہاں؟ کہ وہ بھی دلوں میں. عمل باہر سے ہوگا. یہ طریقہ ہے. اس لیے میرے دوستو، دعوت کا فروغ، اور دعوت کا فروغ تو اس وقت ہوگا جب امت میں تیسرا نمبر آوے. ہاں، ابھی تو ہمارے حضرت فرماتے تھے ایک ہی نمبر ہے، چھٹا ہے، اس کو لے کے لوگ پھر رہے ہیں. تو پھرنا غلط نہیں ہے، لیکن پورا بھی نہیں ہے. ہم نے کہا وہ غلط ہے لیکن پورا نہیں ہے. جیسے کسی کے 6,000 روپے قرض ہو تو 1,000 دیے اور 5,000 کھا گیا. تو اسے ایک نمبر پر عمل ہوا، باقی 5 نمبر غائب ہو گئے. اچھا، تو 5 نمبر کی کھوٹ ہے تبلیغ میں. جی ہاں، ایک ہے نفر، وہ صحیح ہے، لیکن ایک سے وہ کام نہیں ہوگا جو 6 سے ہوگا. یہ بات ہے، ایک سے وہ کام نہیں ہوگا جو 6 سے ہوگا. اس لیے تبلیغ کا دعوت 6 کے 6 نمبروں کی ہے. کہ ایمان میں طاقت آوے، سب سے پہلے کہ ایمان کی طاقت آوے گی تو حرام سے بچے گا. ایمان میں طاقت نہیں ہے تو حرام سے بچنا نہیں ہوگا. ہاں، یہ چیز حرام ہے. جب ایمان میں طاقت آئی تو حرام چیزیں چھوٹ گئی. نہیں تو لوگ پیتے تھے اور مسجد میں بھی نماز پڑھنے آتے تھے. نشے کی حالت ہوتی تھی، منع کیا کہ نشے کی حالت میں مسجد میں مت آیا کرو. ہاں، لیکن یہ نہیں کہا کہ مت پیو، یہ نہیں کہا، کیونکہ ان کے اندر اس کے چھوڑنے کی بھی طاقت نہیں تھی. جب ان میں ایمان کی طاقت آئی تو یہ چیزیں حرام کی. عائشہ فرماتی تھی اگر اللہ پہلے سے حرام کرتا کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، تو کوئی بھی نہیں چھوڑتا. کیوں کہ وہ تو برسوں سے اس کے عادی ہے، وہ کیسے چھوڑیں گے. لیکن کہا ان کو ایمان کے راستے میں چلایا گیا، ایمان کی محنت میں، یہاں تک کہ ان کے اندر یہ شعور پیدا ہوا کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ ہلاکت ہے، یہ کامیابی ہے. پھر وہ احکام آئے. آج بھی وہی بات ہے کہ اس تحریک کے ذریعے سے امت میں وہ ایمان زندہ کرنا ہے جو حلال کو جگا دے اور حرام کو نکالے، اللہ کے فرائض کو ادا کرے. ہاں، ایسا ایمان کہ اللہ کے فرائض کو ادا کرے. کہ نماز فرض ہے، نماز فرض ہے 5 وقت کی، تو یہ نماز ایسی پڑھنی ہے کہ کوئی نماز ہمارے اوپر باقی نہیں ہے. کوئی نماز باقی نہیں ہے. یہ نہیں کہ تبلیغ میں لگنے سے پہلے بہت سی نمازیں چھٹی ہوئی ہے، وہ ابھی باقی ہے. بلکہ میرے دوستوں، ہمارا ہر آدمی اپنی نماز کے بارے میں صاحب ترتیب ہو. ہمارا ہر آدمی نماز کے بارے میں صاحب ترتیب ہو کہ ایسی کوئی نماز اس کے ذمہ باقی نہیں ہے، جو تھی وہ پوری ہو گئی. تو نمازوں کے بارے میں صاحب ترتیب بنے. خالی پھرنا ٹھیک ہے لیکن ناقص ہے کہ کوئی نماز ہمارے اوپر باقی نہیں ہے، ہم صاحب ترتیب ہے. کوئی مالدار ایسا نہیں جس پر زکوٰۃ باقی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کی بھی دعوت دیتے تھے، خالی نکلنے کی دعوت نہیں دیتے تھے. الدعوۃ الی الفرائض، حیات الصحابہ پڑھو کہ آپ فرائض کی دعوت دیتے. یہ نماز ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ حج ہے. ہاں، کیا آپ فرائض کی دعوت دیتے، کیوں فرائض اللہ کے حقوق ہیں. جو چیز فرض ہے وہ اللہ کا حق، اور جو چیز حرام ہے وہ اللہ کی حد، بارڈر.
کہ حرام میں کوئی نہ جاوے وہ بارڈر ہے، اور فرائض کوئی نہ چھوڑے وہ اللہ کا حق ہے۔ تو جو فرائض ہیں عبادتیں وہ اللہ کا حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے پوچھا، یا معاذ اتدری ماذا حق اللہ؟ اے معاذ، آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کیونکہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے۔ اے معاذ، آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ جی مجھے نہیں معلوم، آپ بتائیں گے؟ اور میں اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں حقوق کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ہاں، نبوت کی تعلیم میں حقوق کی تعلیم دی جاتی ہے کہ یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ اس حقوق کو سمجھنے کے لیے تیسرا نمبر ہے، کیا ہے؟ تیسرا نمبر علم و ذکر۔ اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے، اللہ کی کتاب کا کیا حق ہے۔ جی ہاں، تو یہ حقوق کی تعلیم ہے میرے دوستو۔ اس لیے اس کام کو بہت ضروری ہے کہ اس کام کو صحیح سمجھا جائے، صحیح سمجھایا جائے، تاکہ ذہنوں میں، فکروں میں وسعت پیدا ہو کہ ہماری کیا کیا ذمہ داری ہے اور کیسی کیسی ذمہ داری ہے۔ ہاں، جب کسی کی ذمہ 6,000 روپیہ باقی ہوں، وہ ایک 1,000 ادا کرے تو اس کو کافی سمجھا جائے گا کہ نہیں سمجھا گا؟ تو 6 کے 6 نمبر زندگی میں، اس میں سے ایک ہے کہ نفر، وہ ٹھیک ہے، لیکن باقی 5 باقی ہے۔ اس لیے اس کے مذاکرے ہوتے ہیں اور اس کے مذاکروں کو وزن دیا جاوے۔ ہاں، کہ زندگیاں ایمان عبادت پر بھی آوے، زندگیاں علم و ذکر پر بھی آوے، اور زندگیاں انصاف احسان پر آوے، کہ انصاف احسان کا تعلق مخلوق سے ہے۔ انصاف احسان کا تعلق مخلوق سے، کہ مخلوق کے ساتھ احسان سے رہو، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، اور مزید یہ کہ احسان کرو، ان کے ساتھ انصاف کرو تاکہ حق ادا ہو جاوے، اور ان کے ساتھ احسان کرو کہ الفت پیدا ہو جاوے۔ جب احسان ہوتا ہے تو الفت ہوتی ہے۔ جانور بھی معلوف ہو جاتا ہے، ہاں، کیوں کہ وہ دیکھتا ہے مجھے روزانہ یہاں چارہ ملتا ہے۔ یہ ہم تو دکھاتے ہیں، لوگ ہمارے جانور ہوتے ہیں، تو وہ جانور میں پانی پلانے کے لیے جاتا تھا تالاب میں، چھوٹا تالاب، تو بھینس پھر پانی پی کر وہ اندر چلی جاتی تھی، پھر وہ نکلتی نہیں تھی، پھر میں چلا آتا تھا، وہ خود گھر آتی تھی۔ ہاں، کیوں کہ وہ معلوف ہے، اس کو الفت ہو گئی ایک جگہ سے، سمجھ میں نہیں بات؟ تو ایسے ہی میرے دوستو، دین سے، دین کے کاموں سے، دین کے کام معلوف ہو جائیں، کہ ان سے الفت پیدا ہو جائے، ہاں، کاموں سے، پھر وہ کام بھاری نہیں پڑیں گے۔ مثلاً دعائیں نہیں، اللہم حبب الینا الایمان، یا اللہ ہمارے اندر ایمان کی محبت پیدا کر دے۔ ہاں، کہ محبت ہوگی تو آسان ہو جائے گا، محبت نہیں ہوگی تو مشکل ہو جائے گا۔ تو ایمان کی محبت مانگی ہے، جی ہاں، کہ ایمان کی محبت ہے، ہاں، تاکہ ایمان کے تقاضے پورے ہو جاویں، ایمان کے بڑھانے کی فکر پیدا ہو جاوے۔ تو یہ ہماری دعوت ہے میرے دوستو، ہاں، کہ ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا بھی ہو جاویں اور اس کی دعوت دی جاوے، تاکہ وہ امت کے اندر بھی پیدا ہو۔ اسی کے لیے یہ مذاکرے ہیں، اسی کے لیے مشورے ہیں، اور کچھ نہیں ہے۔ دنیا والوں سے ہم کچھ نہیں چاہتے، ہاں، دنیا والوں سے ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم ان کے کسی کام میں دخل نہیں دیتے۔ ہمیں تو ہمارا یہ کام دیا گیا ہے، فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اے نبی آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے آپ اس پر قائم رہیں، اور آپ کو جو ماننے والے ہیں امتی وہ بھی اس پر قائم رہیں۔ تو ہمارا کام میرے دوستو انفرادی زندگی میں استقامت ہے، اور اجتماعی زندگی میں نصرت ہے، کہ نصرت ایک آدمی سے نہیں ہوتی، نصرت تو مل جل کے ہوگی۔ تو ہماری انفرادی زندگی استقامت پر آوے، کہ ہم نبی کی سنتوں پر اور اللہ کے فرائض پر پابند ہو جائیں، اللہ کے حرام سے بچنے والے ہو جائیں۔ استقامت کا یہ مطلب ہے کہ جو اللہ نے حرام کیا ہے وہ ہماری زندگی میں نہیں، جو اللہ نے فرض کیا ہے وہ فوت میں ہوگا، اور نبی کی سنتوں کا اتباع کریں گے۔ اصل دعوت جو تبلیغ کی تھی وہ تو اتباع کے لیے تھی، ورنہ ہم تو مسلمان ہیں،
ہمارے عقائد بھی صحیح ہیں، ہمارے اعمال بھی صحیح ہیں، پھر ہم کو تبلیغ سے کیا لینا ہے اور تبلیغ سے کیا کرانا ہے؟ تو مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ اپنے نبی کا اتباع کرانا ہے کہ نبی نے کیا کیا طریقے اختیار کیے ہیں، ان کی کیا کیا سنتیں ہیں۔ ہاں، تو یہ سنتیں انفرادی زندگیوں میں ظاہر ہوگی، ہاں، نصرتیں اجتماعی زندگی سے ظاہر ہوگی، اور اتباع سنت جو ہے وہ انفرادی زندگیوں میں ظاہر ہوگی، اور دونوں کی ضرورت ہے کہ ہر آدمی کی انفرادی زندگی اپنے نبی کی سنتوں پر، کیونکہ حالات مختلف ہیں، ہاں، لیکن ان کی اجتماعی زندگی کہ وہ مل جل کر ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنیں گے۔ تو نصرت کے بھی ہم ذمہ دار ہیں اور استقامت اللہ سنت کے بھی ہم ذمہ دار ہیں، تاکہ ہماری زندگی دوسروں کی زندگیوں سے الگ ہو جائے۔ یہ نبی کی زندگی ہے، کیونکہ دوسروں نے نبی کو نبی نہیں مانا ہے، خود نبی کو پاگل کہتے تھے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں تو رسول نہیں ہے، یہ تو انہوں نے تو مانا ہی نہیں ہے، ہم نے مانا ہے۔ تو ہم نے مانے کا کیا مطلب ہے کہ ہم ان کو رسول بھی مانیں گے اور ان کی سنتوں پر چلیں گے اور ان کی سنتوں کی تعلیم دیں گے، ان کی سنتوں کی دعوت دیں گے۔ یہ انفرادی زندگی میں ظاہر ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سنتوں کا چھوڑ دینا یہ چھپا ہوا کفر ہے، جسے رسالت کا انکار کھلا کفر ہے، لست مرسلا۔ ایسے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دینا، فرماتے تھے، یہ چھپا کفر ہے۔ ہاں، اس لیے میرے دوستو، ہم کو اس کام کو رواج نہیں بنانا، بلکہ اس کام کو اپنے لیے ایک رہبر بنانا ہے۔ ایک کام دیا ہے کہ وہ انفرادی زندگی کو بھی سنبھالے گا، اجتماعی زندگی کو بھی سنوارے گا۔ ہاں، بارش کے پانی کی طرح سے کہ بارش کے پانی سے ہر چیز زندہ ہو جاتی ہے۔ جب یہ کام آئے گا تو زندگی کے ہر شعبے کا دین زندہ ہو جائے گا۔ ہاں، اگر یہ کام صحیح ہوا تو زندگی کے ہر شعبے کا دین زندہ ہوگا۔ تاجروں میں تجارت کا دین، مزدوروں میں مزدوری کا دین، ہر شعبے والے کا دین، اور یہی مقصود ہے کہ وہ رہیں گے اپنے شعبے میں اور چلیں گے اپنے دین پر۔ اس لیے یہ کام دیا ہے۔ ہاں، اس لیے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور اس کو کرنا بھی ضروری ہے۔ تو کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں، سمجھ کر کریں اور پوچھ کر کریں، تاکہ کوئی چیز روٹین نہ بن جاوے، رواج نہ بن جاوے کہ رواج میں جان نہیں ہوتی، رواج سے نجات بھی نہیں ہوتی۔ رواج میں جان نہیں ہوتی زندگی بدلنے کے لیے، اور رواج میں نجات بھی نہیں ہوتی۔ رواجوں میں سے نکال کر طریقوں پر لایا گیا ہے، رواجوں میں سے نکالا گیا اور طریقوں پر لایا گیا ہے۔ یہ رواجوں میں سے نکلنا ہے، خواہشوں میں سے نکلنا ہے اور طریقوں پر آنا ہے، اس کا نام خروج، اس کا نام اللہ کے راستے میں نکلنا۔ خالی گھر چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ خروج یعنی شہوات۔ صحابہ کہتے تھے کہ اپنی خواہشوں میں سے، اپنے من چالیوں میں سے نکل جانا اور خدا کی اطاعت اور رسول پر اپنے آپ کو قائم کرنے کے لیے کام کرنا۔ تو اس کے لیے تیار ہیں؟ ہاں، اب آپ کو جو سب بتایا جاوے اس کے لیے آپ تیار رہیں۔